السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، جو باتیں میں یہاں سے کہتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ کس کو کہتا ہوں؟ آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص کو کہتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا جا رہا ہے۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو خواہ مخواہ کہتا ہے مجھے بولے تجھے بولے، مجھے تجھے نہیں، ہر ایک کو کہہ رہا ہوں میں۔ قرآن و حدیث کی بات ہے، عمل کرنے کی نیت سے سنو گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعتراض کی نیت سے سنو گے وہی ملے گا جس چیز کی تمہاری نیت ہوتی ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی انسان کا گھر نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اس کو نسبت ہے کعبۃ اللہ سے حاصل۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر، اللہ اکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ جو عظمت الہی کا مرکز ہے، جو محبت انوار الہی کا مرکز ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا دھڑکن ہے، وہ کعبۃ اللہ، وہ کعبۃ اللہ کہ زمین پہ انسان اس کا طواف کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کہ دنیا میں جب منہدم ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، اس کی عظمت سے ہر مسلمان واقف ہے نا؟ کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہر مسلمان جانتا ہے نا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے کعبہ غور سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، میں عمل کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کی بات مت کرنا، یہ میری عادت بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہر شخص سے کہہ رہا ہوں، ہر آدمی عمل کی نیت سے سنے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، اے کعبہ تو بڑی حرمت والا ہے، اللہ کی نگاہ میں تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا، اس ذات کے قبضے میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے کعبہ ایک مسلمان کی جان تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے، ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے، ایک مسلمان کی عزت تم سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا،
اور یہ مسجد جو ہے یہ کعبۃ اللہ کا یہ شاخیں ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ نام تو ہم نے رکھ لیا ہے پہچان کے لیے، یہ فلاں مسجد، یہ فلاں مسجد، یہ فلاں مسجد، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی عظمت ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت کو پامال کیا جائے گا۔ جیسے ساری دنیا میں مسلمان جوتے کھا رہا ہے، ایسے ہی جوتا کھاتا رہے گا۔ اللہ کے گھر کی عظمت کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں آدمی آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے ادب و احترام کے ساتھ آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے عبادت کے لیے آتا ہے، تلاوت کے لیے آتا ہے، ذکر و اذکار کے لیے آتا ہے، تنقید کرنے کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، شور شرابہ کرنے کے لیے نہیں، تماشے بازی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے عالم، بڑے بزرگ، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، کعبۃ اللہ میں رہتے تھے، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا طائف میں رہتا تھا، بادشاہ نے حضرت سفیان ثوری کے پاس ایک فتویٰ بھیجا، حضرت یہ فتویٰ دیجئے۔ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ چاہتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ غلط ہے جو تم مجھ سے چاہ رہے ہو، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بادشاہ اپنی جگہ، تمہاری بادشاہت تم کو مبارک ہو، لیکن اگر تم یہ چاہو گے کہ میں غلط فتویٰ دے دوں، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ وہی جو دنیا کا تماشا ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا، مکے میں اپنے لوگوں سے کہہ دیا یہ سفیان جو ہے میری بات نہیں مان رہا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، اور یہ معمولی عالم سفیان میری بات نہیں مان رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری ایک ہی کہنا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرو، قرآن و حدیث سے ہٹ کے اگر چاہو گے کوئی مسئلہ یا کوئی فتویٰ میں سناؤں، یہ ہونے والا نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جائیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سفیان ثوری کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ پھانسی کا پھندا تیار ہونے لگا۔ حضرت سفیان ثوری کے دوست کو علم ہوا کہ بادشاہ نے حضرت کے پھانسی کے پھندے کے لیے حکم دے دیا ہے اور پھانسی کا پھندا تیار ہو رہا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری نے دوست سے پوچھا صحیح بات ہے؟ کہاں حضرت پکی خبر ہے، بادشاہ طائف سے نکل پڑا ہے، آپ کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو رہا ہے، قصور کیا ہے؟ بادشاہ کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹھے، حتیم میں رہتے تھے حضرت، اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ سنا ہے آپ نے، لیکن عبرت کی نگاہ سے سنو۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صرف اتنا کہا اے اللہ، آج اگر وہ بادشاہ مکے میں آ گیا، میری اور تمہاری دوستی ٹوٹ جائے گی آج سے۔ صرف اتنا کہا۔ کہتے ہیں بادشاہ جو طائف سے چلا تھا لاؤ لشکر کے ساتھ، اور جب حدود حرم کے قریب آیا، حضرت کی دعا ہو رہی ہے، ٹھوکر لگی اس کے جانور سواری کو، گرا اور وہیں مر گیا۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں نا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی سفیان ثوری ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور مسجد میں داخلے کا طریقہ تو معلوم ہے نا، کیا ہے طریقہ؟ مسجد میں داخل ہو، داہنا پاؤں پہلے ڈالو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھو، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاؤ، یہ طریقہ ہے نا۔ داہنا پاؤں داخل کرو۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے دعا پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے داہنا پاؤں ڈالا ہے، کتنے لوگوں نے اعتکاف کی نیت کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، یہ دعا پڑھو، داہنا پاؤں داخل کرو، یہ طریقہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بار غلطی سے بجائے داہنے پاؤں کے بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، غلطی سے یہ بایاں پاؤں داخل ہوا، غیب سے آواز آئی یا ثور، ثور کہتے ہیں عربی زبان میں بیل کو، او بیل، غیب سے آواز آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کتنی بار بایاں پاؤں داخل کیا، کبھی بیل کی آواز نہیں آئی؟ جو واقعی بیل ہو اس کے لیے کیا آواز آنا ہے؟ سفیان ثوری نے بایاں پاؤں غلطی سے داخل کیا، اللہ کی نگاہ میں مقام ہے، غیب سے آواز آئی یا ثور، بیل۔
حضرت فوراً پیچھے ہٹ گئے، توبہ کیا، استغفار کیا، اور سور کا لفظ اتنا پسند آیا، بھئی اللہ کی جانب سے مجھے سور کہا گیا، نام کا حصہ بنا لیا، سفیان الثوری، سوری جو کہتے ہیں نا سور بیل، یا لگا لیا، اللہ نے کہا تھا مجھے سور سوری۔ تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونا ادب و احترام کے ساتھ داخل ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں داخل ہو کر کوئی اگر دنیا کی بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، شور شرابہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے، حدیث میں ہے فرشتے کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو رات دن بیٹھ کے دنیا کی بات کرتے ہیں، آواز نہیں آتی ہے، آپ کو کیا خاک آواز آئے گی؟ لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، پکی بات ہے، ہمارے کان سنیں یا نہ سنیں، سرکار نے فرمایا تو سچی اور پکی بات ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس سے کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، یہ اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں نہیں کر رہا۔ پھر بھی نہیں مانتا ہے، آگے فرشتے کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے باغی، اے اللہ سے بغض رکھنے والے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں جو کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے آپ کے دل و دماغ میں بات آئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آدمی خود عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ان کو بولے تھے، ان کو بولے، ان کو نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ کا گھر ہے، احترام کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر حکومت کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کا کوئی حاکم نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر حکومت کوئی چلائے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کی بات چلتی ہے، قرآن و حدیث کی بات چلتی ہے، شریعت کی بات چلتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کے ادب و احترام کو، مقام کو ہم سمجھیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی شک ہے؟ ادب و احترام کی جگہ ہے، کوئی شک ہے؟ عظمت کی جگہ ہے، کوئی شک ہے آپ کو؟ اللہ کے گھر میں کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ مسجد میں آنا چاہیے تو کس طرح آنا چاہیے؟ سر جھکا کے آنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ آنا چاہیے، سعادت سمجھ کے آنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے بلایا ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ کوئی وزیر بلا لے، کس طرح جھک کے بڑے آسان سے تیاری کر کے کپڑے پہن کے بہت پہلے جا کے بڑے ادب و احترام سے جھک کے اس کے دربار میں جاتے ہو، یہ تو اللہ کا دربار ہے، ساری دنیا کے مالکوں کے مالک کا دربار ہے، اور اللہ کے دربار میں آتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں ہوتا یہ کس کا گھر ہے، کس کا دربار ہے، یہاں ہمیں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے۔ سوچو خود کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج ہم رو رہے ہیں کہ دنیا ہم پر مسلط ہو رہی ہے، دنیا جوتے مار رہی ہے، ہم اپنا کردار تو دیکھیں۔ یہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا وہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، میں نے بھی پہلے سنایا ہے، اور جو دانشور طبقہ ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا مشرق وسطیٰ پر، بغداد پر، عراق پر، اس پورے علاقے میں جو تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اتنا بڑا حملہ تھا کہ تاریخ میں ایسا حملہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، ابن الاسیر اس زمانے کے عینی شاہد اور عینی مورخ ہیں، کہتے ہیں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے۔ 1,06,00,000، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو آج آپ کو دیکھ رہی نا، وہ یوئی فلاں چھوٹے چھوٹے، وہ تمام بالکل ایک دم پورے علاقے کو ختم کر دیا تھا تاتاریوں نے۔ 1,06,00,000 مسلمانوں کو ختم کرنے والا کون؟ تاتاری۔ تاتاری آئے کیوں تھے معلوم ہے؟ تاریخ کا سبق ہے، یہ پکی بات ہے۔
لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آج تک کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آج تک کسی نے تاریخ سے سبق نہیں لیا ہے۔ یہ تاریخ کا بڑا سچا سبق ہے۔ ابن الاسیر اس زمانے کے مورخ ہیں، کہتے ہیں کہ کروڑوں 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور تاتاریوں نے جو قتل کیا تھا اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ وجہ دل و دماغ میں رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو بھائی، میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ان کے لیے عذاب تھا ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ عذاب تو ہم پر مسلط ہی ہے نا۔ ہر جگہ جوتے پڑ رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کے برقع حجاب کو اتارا جا رہا ہے، ہر طرح سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اب کہاں کیا کرانا چاہتے ہو آپ؟ تاتاریوں نے جو آ کر 1,06,00,000 مسلمانوں کو مارا ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی ماوراء النہر جو دو چھوٹے ملک تھے، وہ تاتاریوں چین کے اس طرف دیوار کی طرف رہتے تھے یہ تاتاری، تو دو مسلمان چھوٹے چھوٹے ملک تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایک ملک کے ذہن میں آیا ایسا کیوں نہ کرتے تاتاریوں کو ان پر حملہ کروا دے تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لہذا مسلمان ملک نے، مسلمان بادشاہ نے اپنے مسلمان بھائی، مسلمان بادشاہ، مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے لیے تاتاریوں کو دعوت دیا، تم آ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اندرونی طور پر، تم آ جاؤ۔ اب وہ جو تاتاری آئے اس مسلمان ملک کو مٹانے کے لیے، تاتاریوں نے ان کو بھی مٹایا، جنہوں نے بلایا تھا ان کو بھی مٹایا، وہاں جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک تھے سب کو مٹایا، 1,06,00,000 مسلمانوں کو ختم کر دیا انہوں نے۔ ابن الاسیر مورخ کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے، میری نگاہوں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کس طرح مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح قتل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مسلمان نے بلایا تھا دوسرے مسلمان کے خلاف تاتاریوں کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مسلمان نے تاتاریوں کو بلایا تھا دوسرے مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تاتاری آئے، ان کو بھی تباہ کیا، بلانے والے کو بھی تباہ کیا، آس پڑوس میں جتنے ممالک تھے مسلمانوں کو سب کو تباہ و برباد کیا۔ آج وہی تاریخ ہم دہرا رہے ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہو گیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں سر جھکا کے ادب و احترام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دو طرح کی مکھی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور کہنے کا مطلب ہے کہ دل و دماغ میں بات بیٹھے۔ آپ جانتے ہیں دو طرح کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندگی کی مکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں نا؟ شہد کی مکھی کو جانتے ہیں، گندگی کی مکھی کو جانتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ پھلوں سے، پھولوں سے رسوں کو چوس کر شہد تیار کر کے دنیا کو اس سے نفع پہنچانا۔ دنیا شہد سے نفع اٹھا رہی ہے نا؟ تو ایک تو شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندگی کی مکھی ہوتی ہے۔ شہد کے مکھی کا کام یہ ہوتا ہے جب کبھی وہ بیٹھے گی پھلوں پر بیٹھے گی، جب کبھی بیٹھے گی پھولوں پہ بیٹھے گی، جب کبھی بیٹھے گی مٹھاس پر بیٹھے گی، جب کبھی بیٹھے گی شیرے پہ بیٹھے گی، اور وہاں سے رس لے کر شہد تیار کر کے دنیا کو اس سے نفع۔ گندگی کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پورا جسم آپ کا صاف ہے، معطر ہے، نہیں بیٹھے گی۔ زخم یہاں ہے نا، وہ گندگی کی مکھی زخم پر ہی بیٹھے گی۔ پورا جسم صاف ہے، نہیں بیٹھے گی۔ وہ گندگی جہاں ہے گندگی کی جگہ پہ بیٹھے گی۔ صاف ستھری جگہ ہے، نہیں بیٹھے گی، وہ پیخانے پہ بیٹھے گی، غلاظت کے ڈھیر پہ بیٹھے گی۔ گندگی کی مکھی کا کام کیا ہے؟ گندگی کی جگہ پہ بیٹھنا۔ ایسے ہی مسجد میں آنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سر جھکا کے عبادت کے لیے آتے ہیں، تلاوت کے لیے آتے ہیں، ادب و احترام کے لیے آتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، عمل کی نیت سے آتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ، چھوٹا طبقہ وہ ہے جو اصل میں آتا ہے اس گندگی مکھی کی طرح سے کریدنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے۔ کیا پاگل پنی ہے! اللہ کے بندو، ہمیں شہد کی مکھی کے بننا چاہیے کہ گندگی کی مکھی کی طرح بننا چاہیے؟ کیسا بننا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح۔ طے کرو کہ تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے،
تمہاری زبان سے فائدہ پہنچے، تمہارے بول سے فائدہ پہنچے، تمہارے ہاتھ پاؤں سے فائدہ پہنچے۔ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہ جائیں۔ آج ہم ڈنک مارنے والے ہو گئے ہیں، آج ہم بچھو بن چکے ہیں، آج ہمارا کام یہ ہو گیا ہے۔ سوچو، غور کرو، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تنقید، بلا وجہ کا اعتراض۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، آنے کے بعد امام صاحب سے بولتا ہے، امام صاحب بیت الخلاء گندا ہے۔ ساری دنیا بولے گی پاگل ہے کہہ رہے، عقل ہے تمہارے پاس؟ امام صاحب کا کام نہ تو بیت الخلاء صاف کرنا ہے، نہ تو صاف کرانا ہے۔ پھر ان سے سوال کرنا غلط ہے نا؟ جو ذمہ دار ہے اس سے سوال کرو، جس کی ذمہ داری ہے اس سے پوچھو۔ بلا وجہ امام صاحب سے پوچھ رہے ہو بیت الخلاء گندا ہے؟ مؤذن صاحب سے آپ پوچھنے لگ جائیں کہ مؤذن صاحب یہ واچ مین کہاں گیا ہے؟ مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں نگرانی کرنا۔ آپ آ کر کے مجھ سے پوچھنے لگے مولانا، کئی لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا مائک ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کہتا ہوں جاؤ جا کے ذمہ داروں سے بات کرو، میرا کام مائک کی ذمہ داری نہیں ہے، میں مائک کا آپریٹر نہیں ہوں، مائک کا انجینئر، مائک کا میکینک نہیں ہوں۔ میرا کیا کام ہے؟ یہاں بیٹھتا ہوں، مائک آن ہوتا ہے، بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب بیان ختم ہوتا ہے مائک اٹھا کے رکھ دیتا ہوں۔ آف کرنے والا بھی کوئی اور، آن کرنے والا بھی کوئی اور، ذمہ دار بھی کوئی اور۔ پھر تو سوال کس سے کرو گے آپ؟ جو ذمہ دار ہے اس سے سوال کرو گے نا۔ بلا وجہ مائک کا میرے سے سوال کرنے لگ جاؤ، یہ پاگل پنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، سعادت سمجھ کے آؤ، اللہ گھر میں بلا رہا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، خدا کی قسم کہیں وہ اپنے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند نہ کر دے۔ اللہ کے پکڑ سے ڈرو۔ مسلمان کی عزت ہے نا، بڑا مقام۔ ابھی کہا نا اللہ کے رسول نے فرمایا کعبۃ اللہ سے، اے کعبہ تجھ سے زیادہ جو ہے ایک مسلمان کے جان و مال کی عزت ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کر رہا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی خطبے میں میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث یاد رکھ لو گے نا، زندگی کا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، داؤد شریف کی کتاب، ابو داؤد شریف کی کتاب ہے حدیث کی، جو علماء جب فارغ ہوتے ہیں نا تو آخری درجے میں ان کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف نام ہے اس کا، 4800 اس میں حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ کتنی؟ 4 لاکھ زبانی حدیثیں یاد تھیں۔ ان 4 لاکھ میں سے منتخب کر کے انہوں نے تقریباً 4000 حدیثوں کو جمع کر کے وہ ابو داؤد شریف جمع کیا انہوں نے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اس 4000 حدیث میں سے بھی 4 حدیث میں نے منتخب کیا ہے۔ 4 لاکھ ان کے زبان ذہن میں جو ہے اس میں سے 4000 کو منتخب کر کے کتاب بنایا، اور اس 4000 میں سے بھی 4 حدیث کو منتخب کر کے فرمایا یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کوئی آدمی اس پر اگر عمل کر لے گا انشاءاللہ پورے دین پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ انہی 4 حدیثوں میں ایک حدیث وہ بھی ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں، بڑی حدیث اہم ہوگی نا بھائی۔ امام ابو داؤد 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں تقریباً، اس میں سے تقریباً 4800 حدیثیں چھانٹ کر کے کتاب انہوں نے لکھی حدیث کی، ابو داؤد شریف۔ اور پھر حضرت کہتے ہیں کہ اس 4000 میں سے بھی 4 حدیثیں ہم نے خلاصے کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ ان 4 حدیث پر جو بندہ عمل کر لے گا انشاءاللہ پورے دین پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، آج میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، باقی 3 حدیثیں انشاءاللہ جب موقع آئے گا سنائیں گے۔ تو کتنی اہم حدیث ہے، بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ اہمیت ہے نا۔ 4 لاکھ میں سے 4000، 4000 میں سے 4 چھانٹا ہے، اس 4 میں سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، توجہ ہے نا؟
بولو بھائی ذرا زور سے، آپ بھی بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا، عمل کی نیت سے سن رہے ہیں آپ، اچھا لگے گا مجھے بھی۔ تو 4 لاکھ میں سے 4,000، 4,000 میں سے 4 چھانٹا ہے، 4 میں سے ایک حدیث میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول قسم کھا کے یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، سنتے چلو آپ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک، آگے مطلب ہے وہ، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہیں چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، خدا کی قسم اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث تو سن لیا نا آپ، حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن ترجمے سے بات آپ کو لگی ہوگی کون سی بات ہے؟ ترجمے سے لگا ہوگا کون سی معمولی سی بات ہے نا، تشریح ذرا کر دیتا ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ ہماری عزت کی جائے، کوئی ہے اس مجمع میں جو کہے نہیں ہم چاہتے ہیں ہماری بے عزتی ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی اپنی ذات کے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہماری عزت کی جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں گالی نہ دی جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری غیبت نہ کی جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جان پر حملہ نہ کیا جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مال پر حملہ نہ کیا جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا بھائی؟ واہ، بڑے اچھے ہو آپ، اپنے لیے تو چاہتے ہو عزت، اپنے لیے چاہتے ہو اعزاز اکرام، آپ کے جذبات کا احساس کیا جائے۔ دوسروں کے لیے جو آپ کرتے ہو مومن نہیں ہو سکتے۔ اپنے لیے عزت چاہتے ہو، دوسروں کے لیے ذلت کا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ اپنے لیے غیبت سننا پسند نہیں ہے، دوسروں کے لیے غیبتیں کر رہے ہو آپ۔ اپنا مال نقصان کرنا برداشت نہیں ہے، دوسرے کا مال نقصان ہو جائے پرواہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، اہم ترین حدیث ہے۔ یہ حدیث اگر یاد ہو گئی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آدمی احساسات، ہر ایک کے احساسات ہیں نا، ہمارے بھی احساسات ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے جذبات کا خیال رکھے، تو آپ بھی تو دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر عزت لینا چاہتے ہو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دینا سیکھ لو۔ پہلے آپ دوسروں کو عزت دینے نہیں آتی ہے، ہم کو عزت چاہیے، دوسروں کا احترام نہیں کرنا جانتے ہو، دنیا تمہارا احترام کرے، یہ آج معمول بن گیا ہمارے درمیان۔ اور مسلمانوں کے مال، اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہے نا؟ کون ہے؟ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، آپ نے بیٹا بنا لیا تھا، گود لے لیا تھا ان کو، بہت پیار کرتے تھے۔ تو حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، حضرات حسنین کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ بڑی عزت، بڑا مقام، بڑا مرتبہ۔ ان کی بات سنو، حضرت اسامہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبیلہ جوہینہ، ایک قبیلہ کافروں کا تھا، اس کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کو ایک قافلہ دے کر جاؤ ان کو ایمان کی دعوت دو، ایمان قبول کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ سرکوبی کا معاملہ کرو۔ حضرت اسامہ گئے اور اس قبیلے کے باہر ایک آدمی مل گیا۔ حضرت اسامہ نے خنجر اٹھایا، وہ جو ان کا تلوار تھا اٹھایا مارنے کے لیے۔ جیسی تلوار اٹھایا اس آدمی نے زور سے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جب اس نے پڑھا مطلب میں مسلمان ہوں، پھر بھی حضرت اسامہ نے گردن اڑا دیا، قتل کر دیا۔ لوٹ کے گئے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب یہاں کا کام ختم ہوا لوٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں گئے تو حضرت اسامہ نے واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میں گیا تھا
اور قبیلہ جوہینہ کا ایک آدمی قبیلے کے باہر ملا، میں جب حملہ کرنے لگا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت اسامہ نے کہا میں نے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، یعنی اسلام قبول کر رہا تھا، مسلمان تھا، تم نے قتل کیوں کیا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، نہیں کلمہ پڑھتا معلوم تھا یہ ہم کو مار دیں گے، جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن بڑی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تم کہہ رہے ہو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا کیسے پڑھ رہا ہے؟ کیوں مارا تم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی کے ساتھ جو ہے انہوں باز پرس کیا، اور پھر کہا اسامہ قیامت کے دن وہ بندہ جب اللہ کے سامنے آئے گا اور کلمہ لے کے آئے گا اور اللہ کے سامنے تمہارا دامن پکڑے گا، اے اللہ میں نے کلمہ پڑھا تھا پھر بھی مجھے قتل کر دیا گیا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ احساس ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کی عزت چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا گالی دے دیا، اور تو اور علماء بھی محفوظ نہیں ہیں، لڑتے آپ ہیں۔ لڑائی انتہائی درجے کی مبغوض چیز ہے، دین کو ختم کرنے والی چیز ہے، دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لڑو، وقت کیا ہو گیا بتائیے؟ 5 منٹ ہے، لیکن بہرحال یہ لڑائی دین کو تباہ و برباد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین اور فساد ذات البین الحالقہ، یہ آپس کی لڑائی جو ہے نا مونڈ دینے والی ہے، تباہ و برباد کر دینے والی ہے، آدمی کو کفر تک پہنچانے والی ہے۔ آدمی جب لڑنا شروع کرتا ہے نا، کسی سے دشمنی پالتا ہے نا، دشمنی میں سب جائز ہے، جو چاہو بولو، جتنی چاہو گالیاں دو، جو چاہو کرو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے آج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لڑا جائے، معاملہ ہے بیٹھ کے حل کر لو، معاملہ ہے بیٹھ کے حل کرو، بات سے حل کرو، آپس میں بیٹھ کے صلح کر لو، لیکن اس طرح سے لڑنا جھگڑنا، پھر آپ غلط سمجھنے لگے مولانا کیا کی بول رہی سو۔ ایک لطیفہ سنو، بات سمجھ میں آئے گی، وقت کم ہے لیکن لطیفہ سنو، بات ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے، پرانے وزیر سے کہا اے میرے دل میں کیا ہے بول، نہیں تو گردن اڑا دیتا ہوں۔ اب وزیر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، برسوں سے اس کے ساتھ وہ پاگل نہیں ہوا تو بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا بادشاہ۔ یہ بول رہا ہے میرے دل میں کیا ہے بول، نہیں تو گردن اڑا دوں گا، اس کے دل میں کیا ہے مجھے کیا معلوم، میں خدا کچھ تھوڑی ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں میرے دل میں کیا ہے بول، نہیں تو گردن اڑا دیں گے۔ تو اس نے کہا حضور 3 دن کا وقت دیجئے، سوچا جا کے بیوی بچوں سے مل لیتے ہیں، مرنا تو ہے ہی، اس کے دل میں کیا ہے مجھے کیا معلوم بھائی۔ 3 دن تک بہت سوچا، کچھ نہیں۔ تیسرے دن آیا دربار میں کہ آج تو مر نہیں ہے، راستے میں ایک چرواہا مل گیا، بکریوں کا چرواہا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھ کو تو مرنا ہی ہے، ساتھ میں اس کو بھی لے چلتے ہیں۔ چرواہے سے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں چلے گا کیا؟ وہ چرواہا بادشاہ کے دربار کہاں، ہاں بالکل چلیں گے۔ بس کپڑا پہنا دیا اچھا، اور اس وزیر نے اس چرواہے سے کہا بادشاہ کچھ سوال کرے گا، اس کا جواب دے دینا، بڑا انعام ملے گا۔ چرواہا خوش ہو گیا۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ میں جا کے بادشاہ کو بولتا ہوں میرا شاگرد ہے، میرے تو دل میں ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، میرے شاگرد سے پوچھو یہ بتا دے گا۔ جب یہ نہیں بتائے گا پہلے یہ مارا جائے گا، بعد میں میری باری آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس چرواہے کو لے کے گیا کپڑا پہنا کے بادشاہ کے دربار میں، اور اس نے بادشاہ سے وزیر نے کہا کہ حضور مجھ سے تو بعد میں پوچھئے گا، میرے شاگرد سے پوچھئے آپ کے دل میں کیا ہے سب بتا دے گا۔ اچھا اتنا پہنچا ہوا ہے تو بادشاہ نے اس کو اشارہ کیا 1، اس چرواہے نے کہا بادشاہ نے کہا 2، چرواہے نے کہا بالکل ٹھیک۔ بادشاہ نے کہا صاحب کہہ دے تیری لالچی ہے، کہہ کے دربار سے جانے لگا وہ۔ بادشاہ نے پکڑو بڑے کام کا آدمی ہے، میرے تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے یہ۔ اب پکڑ کے لایا، بادشاہ نے بڑے انعام دیے۔ اب وہ وزیر بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ پاگل کیا بولے ہے، یہ کیا سمجھا، اب مجھے کبھی انعام دیا نہیں، اس کو اتنا انعام دے دیا نا۔ پہلے چپ کے گیا اپنے شاگرد کے پاس، میں تو جانتا ہوں تو کیا بولا،
بول تو کیا سمجھا؟ بادشاہ جب بولا نا ایک تو کیا سمجھا، کیا جواب دیا؟ ہوں بولا نا. کیا بادشاہ بول رہا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا نا، بادشاہ پوچھ رہا تھا ایک بکری دیتا ہے کیا؟ میں بولا ٹھیک ہے دیتا ہوں. پھر بادشاہ بولا 2 بکری دیتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. پھر بولیا سب دیتا ہے کیا؟ تیری لالچی کہیں گا میں بول کے. اچھا تو یہ سمجھا کیا؟ پھر بادشاہ کے پاس گیا. حضور مجھے تو معلوم ہے آپ کے دل میں کیا تھا، کیا پوچھے میرا شاگرد نہ وہ، آپ بولو. ایک اشارہ کر کے کیا پوچھے؟ تو بادشاہ بولا کیا پوچھا؟ میں یہ پوچھا اللہ ایک ہے نا؟ وہ بولا ہوں اللہ ایک ہے. میں پوچھا اللہ رسول برحق ہے نا دونوں؟ بولا بالکل برحق ہے. میں نے پوچھا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بولا تیری یہ دنیا بڑی غلیظ چیز ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ پاگل کیا بولا، یہ پاگل کیا سمجھا. آج یہی معاملہ ہو رہا ہے. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ اپنے مطلب کی بات لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے کو بولے، مولانا تیرے کو بولے. مولانا کسی ایک کو نہیں بولتے ہیں، مولانا کی یہ عادت نہیں ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. سنو وہ حدیث، وقت ختم ہو جائے بتا دیجئے گا. بڑی نگرانی وہاں بھی رہتی ہے. بعض لوگ بڑے پابند ہیں اوقات کے کہ بالکل ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس لیے بتائیے گا وقت کو. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. غور سے سنو، سن رہے ہو نا آپ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 علامت ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے. اور ایک روایت میں ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن جو جھوٹا ہے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منافق کی 3 علامت ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو. حدیث کے الفاظ ہیں زعم انہ مسلم، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچے. میں واقعہ عرض کروں، اورنگزیب دہلی کے کس زمانے میں بادشاہ تھے نا، ان کے استاد تھے ملا جیون. تو اورنگزیب کو کہیں کسی سفر پہ جانا تھا. میں نے سنانا شروع کیا لیکن وقت ہو گیا. فرما رہے ہیں اسے نہیں بات نہیں کروں گا آگے میں. بعض لوگ بڑے پابند ہوتے ہیں نا وقت کے، آتے ہیں بعد میں. جمعہ کے دن بھی ان کو پہلے آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. حالانکہ جمعہ کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جمعہ کا اہتمام کیا ہے؟ خطبے کے وقت آنا جمعہ کا اہتمام ہے. حدیث میں ہے جمعہ کا اہتمام یہ ہے جمعہ کا دن آئے غسل کرو، پہلے سے تیاری کرو. اذان سے پہلے، اذان کے بعد تو علماء نے لکھا ہے بیع و شراء حرام ہے. یہ قرآن کی آیت ہے صاف صاف. جمعہ کی اذان کے بعد حالانکہ خرید و فروخت کرنا حلال ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اذان ہو گئی جمعہ کی، اب اگر تم بیع و شراء کرو گے تو جو حلال ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. جمعہ کی تیاری کا مطلب پہلے سے جمعہ کی تیاری کرو، پہلے سے تیاری کرو. تیاری کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اہتمام کے ساتھ جمعہ سے پہلے آ جاؤ. آ کر تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، سورہ کہف پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، توبہ استغفار کرو، بیان سنو، اللہ رسول کی بات سنو، نماز پڑھ کے اس کے بعد جاؤ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعا بھی نقل فرمائی ہے. عراق ابن مالک ایک صحابی ہیں، جمعہ پڑھ کے نکلتے. جمعہ سے پہلے ان کی دکان تھی، جمعہ سے پہلے دکان نہیں کھولا کرتے تھے. جمعہ سے پہلے دکان نہیں کھولا کرتے تھے. جمعہ سے پہلے دکان کھولنا حرام نہیں ہے. ہاں البتہ اذان کے بعد کھولنا حرام ہے، بیع و شراء کرنا حرام ہے. لیکن وہ جمعہ کے پہلے دکان ہی نہیں کھولتے. جمعہ کو پہلے آ جاتے، سب کچھ کرتے، اور اس کے بعد جب باہر نکلتے تو وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے. میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.